الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے نورانی قاعدے کے 10 اسباق مکمل ہو گئے، 10 تختیاں مکمل ہو گئیں۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر بھی 11 ہے اور تختی نمبر بھی 11 ہے۔ اس میں ہم سکون کی مشق کریں گے۔ سکون یعنی جزم۔ اس کے شروع میں کچھ سوالات دیے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ سوال نون ساکن اور تنویر پر غنہ کب ہوگا؟ مطلب نون ساکن ہوگی، نون کے اوپر جزم ہوگی، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گی تو غنہ اخفا کیسے کریں گے؟ غنہ اخفا بتایا ہوا ہے کہ ناک میں 1 الف کے برابر آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ جواب، جب ان کے بعد کوئی حرف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را نہ ہو، مطلب یہ 6 تو حروف حلقی میں سے آ گئے اور 2 لام را یہ حروف یرملون میں سے ہیں۔ اگر ان 8 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو نون ساکن ہوگی یا تنوین ہوگی، اس کے اوپر اخفا کریں گے۔ آگے ہے سوال، را ساکنہ مطلب کہ را کے اوپر جزم ہو تو کب موٹی ہوتی ہے؟ جواب، جب اس سے پہلے یائے ساکنہ نہ ہو، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ خیرن آپ کو پرسوں والے سبق میں شاید بتایا تھا کہ خیرن وقف میں یہ را بریک ہوگی، کیونکہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہے، اس سے پیچھے یا ساکن ہے۔ اب تیسرے حرف کو نہیں دیکھیں گے، اب دیکھیں گے یا کو، کیونکہ یا ساکنہ آ رہی ہے نا۔ تو ویسے تو قاعدہ اس کا یہی ہے کہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو، تیسرے حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موٹی ہوگی یا باریک ہوگی۔ لیکن جب جائے ساکنہ کے آگے را ہوگی، وہ اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں اسی کلمہ میں یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ میں نہ ہو، اور اگر رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حرف مستعلیہ ہو تو ہر حال میں پر یعنی موٹی ہوگی۔ مطلب کہ اگر یائے ساکنہ آ گئی نا تو اس کے بعد والے حرفوں میں سے حروف مستعلیہ لکھا ہوا ہے۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں موٹے حرفوں کو، جیسے حروف یعنی موٹے حروف یہ ہیں، صاد ہے، ضاد، طا، ظا، خا غین قاف، یہ ہیں۔ اس میں بھی را جو ہے موٹی ہوگی، آپ کو اختیار ہے۔ آگے وقفوں کا بتایا ہوا ہے، وقف تام ہے، میم وقف لازم ہے، وقف مطلق ہے، وقف جائز ہے، پھر سکتہ ہے۔ سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز جاری رہتی ہے، اس میں سانس نہیں ٹوٹتا، اس کو روکا جاتا ہے تھوڑا سا نا، سانس نہیں توڑنا ہوتا لیکن اس کے اوپر آپ نے رکنا ہوتا ہے، سانس توڑے بغیر وقفہ کرنا ہوتا ہے، ذرا لمبا سکتہ۔ آگے وقف مجوز ہے، لام پر اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو پیچھے سے ملا کر پڑھو۔ آگے ہے لا کے بعد سے ابتدا نہ کرو، نوٹ ہر کلمہ۔ مطلب کہ اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے آسانی آپ کے لیے یہ ہوگی، آپ نے قرآن پاک کے جو رموز اوقاف ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ لینا، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اس کی۔ آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہی ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ نون پہلے ساکن ہے، اب ہم کو تا کو بھی ساکن کرنا ہے، پھر ہم نے دال کو بھی ساکن کرنا ہے، پھر دال کو، پھر شین کو ساکن کرنا ہے، تو اس کی مشق کرنی ہے۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا، انت وقف انت۔ آپ نے خیال کرنا ہے اس کو قلقلہ نہیں کرنا، انت۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم وقف کی حالت میں حرف کو قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا۔ انت وقف انت، انت انت، حرف کو روک دینا ہے، آخری بالکل آواز ختم کر دینا ہے۔ آگے ہے حمزہ حاضر دال زیر دی دی۔ اب اس کو ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے۔ اہد با عین زبر با، دال پیش دو، بعد وقف بعد۔ اب اس کو بھی قلقلہ کریں گے۔ با تو زبر با تو، شین زبر شا، با تو شا، وقف باطش۔ سین عین زبر سا، یا زبر یا، ساعیا، وقف ساعی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو، وقف کن